السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے نماز میں کون سی چیزیں سنت ہے، سنت کی تعریف، سنت کا حکم کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے، چونکہ جو بھی شخص نماز پڑھتا ہے تو اسے پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر کون سا عمل فرض کا درجہ رکھتی ہے اور کون سا عمل واجب ہے اور کون سا عمل سنت ہے، اور تینوں کا حکم چونکہ مختلف ہے۔ یعنی اگر فرض چھوٹ جائے، کسی کو معلوم ہے کہ مجھ سے یہ عمل چھوٹ گیا اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ فرض ہے اور فرض چھوٹنے کی وجہ سے اب اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اثر نو نماز دوبارہ سے پڑھنی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی عمل چھوٹا اور اس کے علم میں ہو کہ یہ تو واجب ہے، تو پھر واجب کا حکم کیا ہے کہ اس کے لیے اگر سجدہ صاف کر لیا جائے تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور سنت میں کیا ہوتا ہے، سنت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی سنت عمل چھوٹ گیا تو اس سے نماز کا جو کامل ثواب ہوتا ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مکمل جو ثواب ہوتا ہے اس سے محرومی رہتی ہے، ثواب کم ملتا ہے، لیکن نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، بہرحال ذمے سے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ تو یہ تینوں جاننا انتہائی ضروری ہے کہ کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز فرض ہے، ہمارے روزمرہ کے زندگی میں داخل ہے۔ ہم روزانہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو نماز میں کل 21 سنتیں ہیں، یعنی سنتوں کی تعداد جو نماز میں ہے وہ 21 ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر نماز میں جو چیز سنت ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ یعنی جیسے ہی ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا تو نماز میں فرض ہے، اور اس وقت ہاتھ اٹھانا کانوں تک یہ سنت ہے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ تو سب سے پہلی سنت جو نماز کے اندر ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال میں کھلی رہیں۔ یعنی بہت سے احباب ایسے ہیں جو جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں تک لے کر جاتے ہیں نیت باندھتے ہوئے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالکل ملا دیتے ہیں یا بالکل کھول کے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان کو بالکل کھلی رکھے اور قبلے کی طرف رکھے۔ ایسا نہ ہو بہت سے احباب جو انگلیاں بالکل پیچھے کی طرف کر دیتے ہیں، کان کی لو سے جو ہے انگوٹھے کو ملاتے ہیں اور انگلیاں بالکل پیچھے کی طرف رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہلکی سی کھلی رہے اور قبلے کی جانب ہلکی سی جھکی رہے، یہ سنت عمل ہے۔ تیسرے نمبر پر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سر کو نہ جھکانا۔ بہت سے احباب کی یہ بھی عادت ہو جاتی ہے کہ جب وہ نیت باندھتے ہیں تو اس وقت جب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو سر بالکل جھکا کر رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سر بالکل سیدھا رکھیں، نگاہیں سجدے کی جانب ہو، یہ درست عمل ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیر بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا۔ یعنی جیسے ہی امام اللہ اکبر کہتا ہے تو اس وقت امام کو بلند آواز سے چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہے تاکہ مقتدی بھی سن لے۔ اسی طرح جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جاتے وقت بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی سجدے میں جانا ہو، سجدے سے اٹھنا ہو تو اللہ اکبر کہنا۔ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جب منتقل ہوتے ہیں تو اس وقت بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا خدا نہ خواستہ کبھی امام اللہ اکبر نہ کہے، بلند آواز سے اٹھ گیا، مقتدیوں میں بھی بس وقت شور ہو جاتا ہے کہ بھئی امام نے تو اللہ اکبر نہیں کہا، وہ اٹھ گئے یا سیدھے میں چلے گئے، تو اس وقت یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ اکبر کہنا نماز میں سنت عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، جس کی وجہ سے نماز نہ ہو۔ پانچویں نمبر پر ہے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ یعنی سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھ کر ہاتھ کو پکڑ لیا جائے گا اور ناف کے نیچے باندھیں گے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو سنت عمل ہے سینے پر باندھنا، اور مردوں کے لیے اس طریقے سے باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلیوں سے ہلکا بنا کر اس کو پکڑ لیا جائے اور سامنے کی جو 3 انگلیاں ہیں ان کو ہاتھ کے اوپر بچھا لیا جائے، تو اس طریقے سے ہاتھ باندھا جائے۔
اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے ثنا پڑھنا. ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ جو پڑھی جاتی ہے یہ بھی سنت ہے. اور 7ویں نمبر پر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آخر تک پڑھنا. جیسے قرات کرتے ہیں ہم، تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر، تو اس لیے سب سے پہلی رکعت کے اندر اعوذ باللہ، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل پڑھنا، یہ بھی سنت عمل ہے. اسی طرح 9ویں نمبر پر ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. یاد رکھیے جیسے کل کے درس میں یہ بیان ہوا ہے کہ فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے، یعنی تیسری چوتھی رکعت کے اندر قرات کرنا واجب نہیں. واجبات کے حوالے سے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا ویڈیو کی لنک دے دی جائے گی، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں. تو فرض کی پہلی دونوں رکعتوں کے اندر جو ہے وہ قرات کرنا واجب ہے، تیسری چوتھی رکعت میں قرات کرنا واجب نہیں ہے. البتہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. لہٰذا اگر کوئی کسی سے خدا نہ خواستہ مطلب نہیں پڑھتا، کوئی بھول جاتا ہے تیسری چوتھی رکعت میں قرات کرنا، تو اس سے نماز ہو جائے گی، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں. 10ویں نمبر پر ہے آمین کہنا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو آخر میں آمین کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، یہ آہستہ سے آمین کہنا چاہیے. 11ویں نمبر پر ثنا، تعوذ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا. جو ثنا پڑھی جاتی ہے، جیسے امام جب قرات کرتا ہے تو بلند آواز سے قرات کرتا ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شروع میں قرات سے پہلے پڑھتا ہے یہ آہستہ پڑھی جاتی. اس طرح ثنا جو پڑھی جاتی یہ بھی آہستہ پڑھی جاتی. اور قرات کے بعد جو سورہ فاتحہ کی قرات کے بعد آمین کہا جاتا ہے تو وہ بھی آہستہ کرنا چاہیے. یہ سنت عمل حدیث سے بہت سے لوگ بہت زیادہ زور سے کہتے ہیں، تو اس طرح نہ کہا جائے بلکہ آہستہ سے آمین کہا جائے. اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے سنت کے موافق قرات کرنا، اور جس نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص نماز میں، مثلا جمعے کے دن سورۃ الجمعہ ہے، سورۃ الاعلیٰ ہے، اسی طرح طوال مفصل، قصار مفصل اور اوساط مفصل، یہ مقدار ہے جس کو علماء نے سنت قرار دیا ہے. یہ معلوم کر کے کہاں سے کہاں تک معلوم کر کے پڑھی جا سکتی ہے، یہ سنت عمل ہے. اسی طرح 13ویں نمبر پر ہے رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 بار تسبیح پڑھنا. یہ جو رکوع میں پڑھی جائے جو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنا، کم از کم 5 دفعہ 7 دفعہ تک پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی کم از کم درجہ 3 دفعہ کا ہے. پھر 5 7 اس سے زیادہ طاقت پڑھی جا سکتی ہے. لہٰذا اس سے معلوم ہوا چونکہ رکوع سجدے کی تسبیحات سنت ہے، اور اگر چھوٹ جائے غلطی سے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ادا ہو جائے گی. 14ویں نمبر پر ہے رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا. سنت طریقہ یہی ہے کہ رکوع کرتے وقت بالکل سر اور پیٹھ ایک دم برابر رہے، سیدھا. ایسا نہ ہو کہ پیٹھ ابھری ہوئی ہے، سر نیچے ہے، یا سر بہت زیادہ بلند کیا ہوا ہے، سر اٹھایا ہوا ہے، ایسا نہ ہو. سر اور پیٹھ بالکل برابر ہو اور دونوں ہاتھوں سے اچھی طریقے سے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، یہ سنت ہے. 15ویں نمبر پر ہے جب رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جاتے ہیں قومے کے لیے، رکوع سے جب سیدھا کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، مقتدی کو ربنا لک الحمد، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، مقتدی ربنا لک الحمد کہتے ہیں. اور جو شخص جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا، انفرادی طور پہ اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں وغیرہ پڑھ رہا ہے، تو وہ کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہے گا. امام صرف اور صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور مقتدی حضرات ربنا لک الحمد، اور جو منفرد ہوتا ہے اکیلے نماز پڑھنے والا وہ دونوں کہے گا. یہ کہنا سنت ہے. تو اس سے پتہ چلا اگر امام سے غلطی سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا رہ گیا تو اس سے بھی نماز ادا ہو جائے گی. 16ویں نمبر پر سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی رکھنا. مطلب یہ سجدے میں جانے کی ترتیب بیان کی کہ جیسے ہی آپ بلند سجدے میں جا رہے ہو تو سب سے پہلے آپ نے دونوں گھٹنے رکھنے ہیں، اس کے بعد ہاتھ، پھر پیشانی.
تو یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر سے آتے ہوئے سب سے پہلے بعض احباب گھٹنے نہیں رکھتے، ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ سب سے پہلے ترتیب سے آپ نے آنا ہے، گھٹنے رکھنے ہیں، پھر ہاتھ رکھنا ہے، پھر پیشانی رکھنی، تو یہ طریقہ سنت ہے۔ اور اسی طرح 17ویں نمبر پہ جلسہ اور قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف ہے اور ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ یہ بیٹھنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جلسے اور قاعدے کے اندر ہم جب بیٹھیں گے تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، الٹے پاؤں کو ہم بچھا دیں گے، پھر اس پر بیٹھ جائے اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا ہے کہ اس کی انگلیاں کے سرے بالکل قبلے کی طرف رخ ہو۔ تو اس طریقے سے اس پہ بیٹھنا ہے، بیٹھنے کا طریقہ ہے، اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، یہ بھی سنت عمل ہے اور اس طریقے سے بیٹھا جائے گا۔ 18ویں نمبر پہ تشہد میں جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس کلمے پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ شہادت کی انگلی ہے، اس کو ہم اشہد اللہ جب پڑھتے ہیں تو اس ٹائم اٹھایا جائے، الا اللہ کہتے وقت پھر نیچے رکھ دیا جائے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی طرح 19ویں نمبر پہ قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا، تو درود شریف بھی نماز کے اندر پڑھنا سنت عمل ہے۔ 20ویں نمبر پر درود شریف کی بعد کی دعا، درود شریف کی بعد کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا پڑھتے ہیں، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ والی پڑھتے ہیں، تو یہ بھی سنت عمل ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خدا نخواستہ اگر کسی سے یہ درود شریف کی بعد کی دعا رہ گئی، بھول گئے اور پھر اس طرح انہوں نے سلام پھیر دی بغیر پڑھے، تو چونکہ سنت ہے، ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، نماز میں جو کامل مکمل ثواب ہوتا ہے اس سے محرومی رہے گی، لیکن نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، واجب الاعادہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد 21ویں نمبر پر آتا ہے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، مطلب پہلے جس طرح سلام کی ترتیب ہوتی ہے، سیدھے کندھے کی طرف پہلے سلام کریں گے، پھر الٹے کندھے کی طرف سلام کریں گے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ اصل سنت کی تعریف کیا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی آپ کا قول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو فرامین ہے، یا فعل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، یا بیان سکوتی کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، نیز آپ کی زندگی کی کوئی بھی جسمانی صفت یا اخلاقی کیفیت یا سیر یا فضیلت، خواہ آپ کی بعثت سے پہلے ہو یا بعد کی، نقل کی گئی ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، اخلاقاً کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسے اختیار کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے احوال ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، فضیلت کے بارے میں کوئی بات ہو، تو اب یہ بھی بتائی کہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے یہ ساری چیزیں ہوں، یعنی اخلاق ہو یا اطوار ہو یا عادات ہیں، یا نبوت سے پہلے کے ہوں یا نبوت ملنے کے بعد کی ہوں، دونوں چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہو۔ لہٰذا نماز کے اندر تو اس کا حکم یہ بیان ہوا ہے کہ اگر جو چیزیں نماز میں سنت ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، ان کا عمل رہا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں، نماز میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس انداز سے سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے تو انسان کو کامل مکمل ثواب ملتا ہے نماز کا، اور اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو کامل مکمل جو ثواب ہے وہ مکمل طور پر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے سے اس کے اثرات، ثمرات اور جو ثواب ملتا ہے وہ سب ثواب نہیں ملتا، اس سے محرومی رہتی ہے۔ البتہ نماز جو ذمے میں ہوتی ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔